حکومت ایسے من مانے فیصلے کرنے سے باز رہے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ فیصلہ کیا ہے کہ روزانہ 2 روپے 4 روپے 6 روپے بڑھا کے آخر اپنی جو ہے وہ اپنا جو ہے ہدف ہم حاصل کر لیں گے۔ شریف فیملی کا جہاز خرید لینا اور خریدا ہے، بھائی کہنا تو بنتا ہے کہ جماعت اسلامی کو عوام کا ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جب بھی کہیں سے بھی کوئی معاملہ ہو تو سب سے پہلے احتجاج کی کال جماعت اسلامی دیتی ہے، اور سب سے زیادہ فلاپ احتجاج جو ہے جماعت اسلامی کا ہوتا ہے۔ جی سر، مجھے نہیں لگتا کہ حکومت فیصلے کرنے میں بااختیار ہے، اور ایک جانب ہمارے پاس عالمی مسائل بھی موجود ہیں، ان پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے سنجیدگی کے ساتھ۔ دوسری جانب ہمارے اندرونی مسائل ہیں، ان پر بھی حکومت کو چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ توجہ دے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صد بار شکر ہے اللہ پاک کا جس کے قبضے قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر کروڑوں درود۔ مسلط ہے سروں پر رات اب تک، مسلط ہے سروں پر رات اب تک، وہی ہے صورت حال اب تک۔ حبیب جالب کا یہ شعر ہے۔ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں تو یہ نظم آپ کی نظر کروں، اور پھر آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا آغاز کریں گے۔ یہ نظم سماعت فرما لیں کہ کہاں ٹوٹی ہیں زنجیریں ہماری، کہاں بدلی ہیں تقدیریں ہماری، وطن تھا ذہن میں زندہ نہیں تھا، چمن خوابوں کا یوں ویراں نہیں تھا، بہاروں نے دیے وہ داغ ہم کو، نظر آتا ہے مقتل باغ ہم کو، گھروں کو چھوڑ کر جب ہم چلے تھے، گھروں کو چھوڑ کر جب ہم چلے تھے، ہمارے دل میں کیا کیا ولولے تھے۔ سامعین و ناظرین، پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے جو سکم موجود ہے، جو خدشات موجود ہیں، وہ رفتہ رفتہ بڑھ رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت جو ہے جہاں ایک جانب پیٹرولیم مصنوعات تنازع پر حکام کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں تاجروں کے، وہیں جو ہے احتجاج کے اعلانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ عوام ہمیں کہیں نظر نہیں آتے۔ عوام سے مراد دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے سنجیدہ لوگ ہمیں نظر نہیں آتے۔ سوشل میڈیا پر تو ضرور ان کے بیانات سامنے آتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کا جو یومیہ بنیادوں پر نرخ طے کرنا ہے یہ ناجائز ہے، غلط ہے، اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہیں، لیکن زمین پر کسی بھی مکتبہ فکر نے، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے طبقے نے ابھی تک کوئی اپنی نمائندگی ظاہر نہیں کی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ احتجاج ہی حل ہے کسی فیصلے کے واپس لینے کا، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ کم از کم انسان جب زندہ ہو تو اس کو اپنی جو نمائندگی ہے وہ ظاہر کرنی چاہیے۔ آج اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تابندہ طارق اخ صاحبہ، ممتاز تجزیہ نگار ہیں، ساجدہ عارف صاحبہ، آپ ممتاز تجزیہ نگار ہیں، اور ثنا شہزادی امین صاحبہ ممتاز تجزیہ نگار ہیں۔ تابندہ، پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ یومیہ بنیادوں پر تبدیل ہو رہے ہیں، تو آپ کیا کہتی ہیں اس سارے معاملے پر؟ اوگرا کٹ پتلی ہے، اصل فیصلہ ساز جو ہیں وہ روزانہ کی بنیادوں پر قیمتوں میں رد بدل کیسے آئل اینڈ گیس تاجرز کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا زیادہ دیر چل سکے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا زیادہ دیر چل پائے گا۔ یہ بات بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یومیہ بنیادوں پر نرخ کا طے کرنا کوئی ٹماٹر اور مرغی تو ہے نہیں کہ آپ نے اس کو روزانہ طے کرنا ہے، اس کا جو ہے ماہانہ طے کرنا بھی میرے خیال میں
درست نہیں ہے. سہ ماہی رپورٹ ہونی چاہیے. 3 مہینوں میں اتار جو چڑھاؤ ہے جو بھی انہوں نے کرنا ہے رد و بدل کرنا چاہیے. اب یومیہ بنیادوں پر فیصلہ آ گیا ہے تو اس کے خلاف نفرت دیکھنے میں آ رہی ہے. ساجدہ، مذاکرات جاری تھے آل پاکستان پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن کے، تو حکومت کے ساتھ ان کے جب ابھی مذاکرات جاری تھے تو کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے؟ آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے یومیہ تعین اور ڈیلر کے مارجن کے متعلق حکومت کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے کی صورت ملک بھر میں غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کا اعلان کر رکھا تھا. ایسوسی ایشن کے مطابق 22 جولائی کی رات 12 بجے ملک بھر کے تمام پیٹرولیم پمپ بند رکھے جائیں گے اور مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھی جائے گی. آل پاکستان پیٹرولیم پمپ اونرز ایسوسی ایشن کے رہنما نعمان بٹ نے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ وفاقی وزیر پیٹرولیم کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے. اس کے صورتحال کے نتیجے میں حکومت اور پمپ ملکان کے درمیان پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں کی یومیہ تعین اور ڈیلرز کے منافع سے متعلق اختلافات برقرار رہے، جس کے باعث مذاکرات ناکام ہو گئے. سر، میں سمجھتی ہوں کہ حکومت ایسے من مانے فیصلے کرنے سے باز رہے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے. جی، ہر جانب سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ من مانیاں جو ہیں نہیں چلیں گی، یہ من مانے فیصلے جو ہے نہیں چلنے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ تمام طبقات کی مشاورت سے متفقہ طور پر ایک لائحہ عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے. پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے یہ جو اضافہ ہے ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں، یہ اس لیے حکومت چاہ رہی ہے کیونکہ یہ کنفیوژن پایا جا رہا ہے عوام میں کہ ایسا کیوں حکومت چاہ رہی ہے. ایسا حکومت اس لیے چاہ رہی ہے کہ کم از کم عالمی معیار کے مطابق وہ نرخ طے کر پائے، اور ایسا وہ روزانہ تھوڑا تھوڑا بڑھا کر ہی کر سکتے ہیں. ایک ہی دم اگر 70 روپے 80 روپے کسی بھی چیز میں وہ بڑھا لیتے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی کسی بھی، یعنی پیٹرول میں بڑھاتے ہیں، ڈیزل میں بڑھاتے ہیں یا دیگر کسی چیز میں بڑھاتے ہیں، تو لازمی سی بات ہے کوحرام مچ جانا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ روزانہ 2 روپے 4 روپے 6 روپے بڑھا کے آخر اپنی جو ہے وہ اپنا جو ہے ہدف ہم حاصل کر لیں گے. ایسا ہوگا نہیں. جس طرح سے نفرت نظر آ رہی ہے، جس طرح سے احتجاج کی کالز ہر طرف سے آ رہی ہیں، ایسا لگتا نہیں ہے کہ ہو. تابندہ پیٹرولیم مصنوعات میں اس وقت تک حکومت روزانہ کی بنیاد پر کتنے پیسے کما رہی ہے؟ جی بالکل سر، ایسے ہی ہے. گزشتہ دنوں حکومت نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں حکومت سے فی لیٹر کے حساب سے 70 روپے کما رہی ہے. اگر ہم اس رقم کو جمع کریں تو حکومت پیٹرولیم مصنوعات سے ہی یومیہ کروڑوں روپے ریویوز حاصل کر رہی ہے. تو پھر شریف فیملی کا جہاز خرید لینا اور خریدا ہے، بھائی کہنا تو بنتا ہے. آپ نے درست جملہ کہا ہے کہ کرپشن کے پیسوں سے آپ جہاز خریدتے ہیں اور کوئی جب آپ سے پوچھتا ہے تو آپ پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر کسی سے کہلوا دیتے ہیں کہ خریدا ہے بھائی. یہ آپ کا جو جملہ ہے پوری قوم کے دلوں میں یوں سمجھ لیں کہ چپ گیا ہے کہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے، کرپشن کے تھے، آپ کے اپنے تھے، وہ آپ نے ابھی تک نہیں بتایا. جبکہ مریم اورنگزیب صاحبہ جیسے لوگوں کو آپ نے آگے کر دیا اور انہوں نے جا کر پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر ڈھٹائی کے ساتھ یہ جملہ کہا کہ خریدا ہے بھائی. تو عجیب ہی یہ جملہ ہے اور عجیب ہی آپ کا طرز عمل ہے. جماعت اسلامی نے کال دی تھی ساجدہ، تو جماعت اسلامی احتجاج کے لیے کیا کر رہی ہے، کیا تیاریاں ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ کہ جماعت اسلامی کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے احتجاج تو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان جو احتجاج ہیں ان سے آج تک نہ تو کوئی مسئلہ حل ہوا ہے، نہ ہی ان سے عوام کو کوئی فائدہ ہوا ہے.
साजिदा आरिफ साहिबा, आपने दुरुस्त बात कही है कि जमात इस्लामी को आवाम का टेम्परेचर चेक करने के लिए रखा हुआ है। जब भी कहीं से भी कोई मामला हो तो सबसे पहले एहतजाज की कॉल जमात इस्लामी देती है और सबसे ज्यादा फ्लॉप एहतजाज जो है जमात इस्लामी का होता है। अवाम शदीद गुस्से में होती है। हमने 2 साल पहले देखा था, बिलों के हवाले से अवाम का गुस्सा था तो जमात मैदान में आई तो वही कहते हैं कि हुआ कुछ नहीं। और फिर कई बार ऐसा हुआ कि एहतजाज की कॉल दी, एहतजाज किए, एहतजाज बड़े अच्छे हुए, लोग भी मौजूद थे, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकल सका। ये बात आपकी दुरुस्त है कि जमात इस्लामी को चाहिए अगर वो अवाम के साथ संजीदा है तो नतीजा खेज बनाए एहतजाज को। हम ये नहीं कहते कि कोई सड़कों पर आए, सड़कें बंद करे, कोई पंप को या किसी भी चीज को नुकसान दे, हम ये नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि हुकूमत को कम से कम मजबूर किया जाए कि वो इस तरह के बचकाना फैसले जो है वो ना करे। अमीर जमात इस्लामी ने कॉल दी है, इस हवाले से आपके पास क्या इत्तिलात है? अमीर जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान साहब ने महंगाई, पेट्रोलियम लेवी और टैक्सों के खिलाफ 7 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया है और एहतजाज करते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को कौम का इस्तेसाल कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा है कि 7 अगस्त को तमाम शाहराहें बंद कर दी जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंसेस को गुजरने की इजाज़त होगी। हुक्मरान झूठ बोलकर आवाम के हुकूक पर डाका डाल रहे हैं। पेट्रोल पर सालाना 1800 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी माशी दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा है कि गरीब, मजदूर और मिडिल क्लास का चूल्हा जो है वो ठंडा हो चुका है। हुक्मरान, ब्यूरोक्रेट्स और अरकान असम्बली अपनी मराद और तनख्वाहों में 400% तक इजाफा कर रहे हैं। ताबिंदा, हम यही कह रहे हैं कि एक जानिब अवाम है जो कि बेयार व मददगार है, ये जंग का बहाना बनाकर, IMF का बहाना बनाकर हुकूमत हर चीज महंगी करती जा रही है, बल्कि महंगी से महंगी करती जा रही है। और खुद जो हुकूमती MNAs हैं, MPAs हैं, वुज़रा हैं, मुशीर हैं, वो अपनी तनख्वाहें बढ़ाते चले जा रहे हैं। कितना इन्होंने खजाने पर इजाफी बोझ जो है वो डाल दिया है। अगर इनको रत्ती बराबर भी अवाम का एहसास होता तो कम से कम 400% तक ये तनख्वाहें जो इन्होंने बढ़ाई हैं या बढ़ाने का मजीद सोच रहे हैं, ये इस तरह की सोच ही ना रखते। सना एक जानिब महंगाई का तूफान है, दूसरी जानिब हुकूमत के बचकाना फैसले हैं। आपको क्या लगता है, हुकूमत अवाम के रिलीफ के लिए हकीकी मानों में कोई इकदाम कर रही है या कोई संजीदा लाएअमल तैयार करने की कोशिश की जा रही है इस हवाले से? जी सर, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत फैसले करने में बाख्तियार है। फैसले कहीं और होते हैं और हुक्मनामे हुकूमत जारी कर देती है। यही वजह है कि मुल्क भर में एहतजाज और हड़तालों की बाज़गश्त है। ये एहतजाज की बाज़गश्त इसीलिए है कि हुकूमत जो है संजीदा नहीं है। अगर संजीदा है भी तो एक बड़ा अच्छा जुमला कहा था ताबिंदा ने कि फैसले कहीं और होते हैं, सिर्फ हुकूमत जो है वो हुक्मनामे जारी करती है। ये बात आपने दुरुस्त कही थी। सना, जमात इस्लामी ने भी हड़ताल की कॉल दी है, पेट्रोल पंप मालकान भी हड़ताल करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 22 तारीख की रात से पंप जो है वो बंद हो जाएंगे और गुड्स ट्रांसपोर्टर ने भी हड़ताल का ऐलान किया है, वो भी कहते हैं कि हम भी हड़ताल की जानिब जाएंगे। तो ये सारा मंजरनामा किस जानिब जा रहा है? पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्दुबदल के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि अगर ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो किसी भी वक्त मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दी जा सकती है। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के सदर मलक शहजाद ऐवान ने बयान में कहा कि मुल्क भर के ट्रांसपोर्टर्स मुमकिना एहतजाज और हड़ताल के लिए तैयार हैं।
کیونکہ حکومت کی موجودہ معاشی اور ایندھن سے متعلق پالیسیاں ٹرانسپورٹ کے شعبے کو شدید مشکلات سے دوچار کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سامعین کرام، حکومت پیٹرولیم مصنوعات ہی نہیں، دیگر بھی جہاں جہاں اصلاحات کی ضرورت ہے وہاں ناقص پالیسیاں اپنا کر عوام کو پریشان کر رہی ہے۔ حالانکہ حکومتوں کا کام مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے، بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری موجودہ حکومت مسائل میں اضافہ کر رہی ہے، اور ایک جانب ہمارے پاس عالمی مسائل بھی موجود ہیں، ان پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے سنجیدگی کے ساتھ۔ دوسری جانب ہمارے اندرونی مسائل ہیں، ان پر بھی حکومت کو چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ توجہ دے۔ ہمیں دیجیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔